بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نمازوں میں بے انتہا کوتاہی کرتی ہے۔ با جماعت تو چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھتی۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ والذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے، بے توجہی کرتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام ہے ویل۔ اور ویل کا معنی ہے، ایک معنی ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، یعنی جہنم کی دھمکی۔ اللہ کے کلام کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھنے والوں کے لیے، مصلیوں کے لیے۔ کس کے لیے ویل ہے؟ مصلیوں کے لیے ویل ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو پڑھتے ہیں لیکن غفلت برتتے ہیں، کبھی اہتمام کرتے ہیں، کبھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نماز بہت اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر۔ اسی لیے جتنی تفصیل کسی عمل کے سلسلے میں اللہ کے کلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بیان کی گئی ہے، نماز کے بارے میں اتنی تفصیل دین کے کسی اور مسئلے کے بارے میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ کتاب الصلاۃ سب سے لمبی کتاب حدیث کی کتابوں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے بعد سب سے اونچا مقام ہی اس کا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام، صلاۃ کا قیام بے انتہا ضروری ہے۔ اب رہی بات وعیدوں کی، بہت ساری وعیدیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وعیدیں، جو نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے وعیدیں۔ جو لوگ نماز پڑھنے میں سستی کوتاہی برتتے ہیں ان کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں، اسی اسباب کے اعتبار سے بھی وعیدیں۔ ایک آدمی کاروبار میں پھنسا ہوا، نماز نہیں پڑھا، تو کاروبار میں پھنس کر جو نماز نہیں پڑھتے، ڈیلے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی وعید ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی سردار ہے، اونچا ہے، ذمہ دار ہے، کام میں بزی ہے، اونچا کام ہے، اس لیے اس کو موقع نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا اس طرح سے اور جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ان کا حشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ بن خلف ہے کہ نہیں، ابی جہل اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ ہوگا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اس کا حشر، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے، کیوں نام لیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو نام لیے گئے ہیں سب اپنے اپنے الگ الگ مقام اور مرتبے کے مالک تھے۔ کوئی بادشاہ تھا، کوئی سردار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی اور کچھ تھا، اور اپنے اپنے ان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سب کفار کے نام ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے ان مناصب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بغاوت کی۔ ہم اگر نماز کے معاملے میں اسی طرح کی وجوہات کی وجہ سے اگر غفلت سستی برتتے ہیں تو ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، عمل کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، عملی کام ہے یہ، لیکن نماز سے بڑھ کر کے کوئی اونچا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ انسان جب مر جائے گا، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں، انسان کی جب موت ہو جائے گی اور اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک عذاب کا فرشتہ ہے اور ایک رحمت کا فرشتہ ہے۔ ایک عذاب کا فرشتہ، ایک رحمت کا فرشتہ حاضر ہوں گے، انسان کے سر کی طرف آئیں گے، انسان کے سر کی طرف۔ تو انسان کی نیکیاں اسے کس طرح سے بچائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ عام طور پر یہ بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا
ایک طرف امت کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کے یہاں عقیدے کا مطلب بگاڑ ہے، انحراف ہے نا، شرک ہے، بدعت ہے، قبر پرستی ہے وغیرہ۔ دوسرا طبقہ جن کے عقیدے صحیح سالم ہے لیکن عمل کے معاملے میں ان کے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر عمل کے مسئلے میں کوتاہی ہم برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو صحیح سالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے۔ وہ بگاڑ اس طرح سے ہے کہ گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کی کوتاہیوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ ارجاء ہے۔ ارجاء کی ایک شکل ہے کہ انسان سمجھے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، بس اس کی فکر کرو، عمل وغیرہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عقیدہ صحیح رہے گا تب تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا عمل کی کوتاہیوں۔ یہ عقیدہ بڑا خطرناک ہے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ عمل صالح شرط ہے جنت کے لیے، اور عمل صالح کی فہرست میں سب سے پہلے یہ صلاۃ کی عبادت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم عبادت کلمہ توحید کے بعد۔ تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک طبقہ عقیدے کے فساد کے ساتھ عمل میں بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم اپنے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی سلامتی، توحید، ایمان، شرک سے ہم دور ہے کہ نہیں، لیکن عمل کے معاملے میں کوتاہیاں۔ تو عملی کوتاہی بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے یہ اعمال کس قدر قیمتی ہیں۔ خیر حدیث لمبی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ عذاب کا سر کی طرف سے آئے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی، تقول الصلاۃ، نماز کہے گی، ما قبلنا من سبیل، ہماری طرف تو نہیں آنا، ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تمہارے پاس، کیونکہ بندہ نمازی، بندہ اللہ کا یہ کیسا ہے؟ نماز کا پابند ہے، اس لیے تمہیں ادھر آنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد جب عذاب کا فرشتہ گھوم کر کے بائیں طرف آئے گا، دائیں طرف آئے گا، روزہ کھڑا ہو جائے، ما قبلک من سبیل، ما قبلنا من سبیل، ہماری طرف کوئی راستہ نہیں، روزے دار ہے، صوم ادا کرنے والا ہے، ادھر سے زکوٰۃ بائیں طرف، اور اللہ کے نبی نے پیر کی طرف فرمایا امر بالمعروف، صدقہ، صلۃ الارحام، نیکیاں چھوٹی چھوٹی، یہ ساری چیزیں روکیں گی فرشتے کو آنے سے، ادھر آنے کی گنجائش نہیں ہے، راستہ بند ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بندہ تمام اعمال صالحہ کا انجام دینے والا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان کی بات کریں، ہم توحید کی بات کریں اور توحید کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہی عمل کو ہلکا دکھانے کی کوشش کریں، عمل کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک عام بلوہ ہے میرے بھائیوں کہ عقیدے کی صحت کافی ہے، عمل کی کوتاہیوں سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ بالکل سب سے اہم ہے، سب سے بلند ہے، اسے انکار نہیں ہے کہ عقیدہ بالکل پہلے نمبر پر ہی عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کی اصلاح جڑ کی اصلاح ہے، فاؤنڈیشن کی اصلاح ہے۔ اگر فاؤنڈیشن درست نہ ہو تو انسان کے اعمال ایسے بھی قبول نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر لیں اور اسی کی بات کریں، عمل میں کوتاہیوں کا راستہ پکڑ لیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمل کی کوتاہیوں کو ہم دور کریں۔ یقیناً ہمیں اپنے بارے میں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم یقیناً عمل میں کوتاہی کا شکار ہیں، عمل میں کوتاہی کا شکار ہیں ہم۔ ہماری نمازیں اذان سن کر کے نہیں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں جماعت کے قائم ہونے کے سیکنڈ کو دیکھ کر کے ہوتی ہیں۔ اذان سن کر کے ہم آتے ہیں نماز کے لیے، عام طور پر نہیں، اذان سن کر کے نہیں آتے ہیں، ہمیں ٹائم معلوم ہے کہ کتنے بجے کے کتنے منٹ پر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور ہم وہ بھی آخری سیکنڈ پر پہنچتے ہیں، آخری سیکنڈ پر۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ بھئی کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمایا حیث ینادی بہن، جب اذان ہو جائے، پکارا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے، ہماری بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آگے چل کر کے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون،
کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ 10 آیتیں، 11 آیتوں میں 11ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 10ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور پھر بیان کرتے کرتے اللہ نے 10ویں آیت میں فرمایا اولئک یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ فردوس کے وارث ہوں گے، جہنم کے نہیں، جنت کے وارث ہوں گے، اور اس جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، کامیابی سے اعلان کیا گیا اور انجام جنت بتلایا گیا، ان میں سب سے پہلے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور انہی 10 آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کا دوبارہ تذکرہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دونوں باتیں اکٹھا ہو گئی، وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور نماز کے اندر کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو نماز کی وقت کی پابندی، ٹائم ٹیبل سے نماز میں باقاعدہ حاضر ہونا، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، اور نماز جو ادا کرنا ہے وہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی تعیین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ نماز کی فرضیت کیسے ہوئی ہے؟ ایسے نہیں ہوئی نماز فرض ہے جب جو جیسے چاہے اپنی آسانی سے پڑھ لے، نہیں، موقوت، کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ فرض ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، الوقت ما بین الوقتین، ان دونوں کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور جماعت کا قیام جب مسجدوں کے اندر ہو تو باجماعت ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی بے انتہا خطرناک ہے۔ حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا یا کافر نہیں ہوا، باقی ہے ابھی مسلمان، اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنی تاکید ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے کہ نماز کا مسئلہ، صلاۃ کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو چھوڑ دینے والے کے بارے میں علماء کا، یہاں تک کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ ہمیں اتنا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے چھوڑنے پر کفر کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کفر کا خطرہ ہے۔ اور علماء کیا کر سکتے ہیں؟ اہل علم کے سامنے تو دلائل ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہیں، وہ ایک دم صاف صاف کہتی ہیں کہ بے نماز چھوڑنے والا آدمی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے علماء یہ بات کہتے ہیں، اور کم از کم ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ آیتیں حدیثیں وعید کے لیے بھی ہیں، دھمکی کے لیے بھی ہیں، شدت کے لیے ہیں، کہ تاکید کے لیے ہیں کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تو کم از کم اتنا تو ہم سمجھیں کہ بے نماز کو ڈیلے کرنا، اسے ضائع کرنا یا نہ پڑھنا، کبھی 4 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، کوئی کبھی زیادہ کبھی کم پڑھتا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز کبھی نہیں پڑھتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز اپنے ٹائم سے 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، نقرہ نقرۃ الغراب، کوے کے ٹھونگ مارنے کی طرح سے 2-4 منٹ میں پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد ریڈی ہو کر کے آفس جا رہا ہے، کوئی ڈیوٹی جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کلاس جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، مثال کے طور پر۔ تو اس طرح سے نماز کا جو معاملہ ہے بہت خطرناک ہے۔